حکومت نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 6 ججز نے خط لکھا، اس کے اوپر آج اعلان کیا ہے کہ وہ ایک کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ریٹائرڈ جج کو مقرر کریں گے جو تمام معاملے کی تحقیقات کرے۔ پاکستان کی اگر آپ نے پچھلے 50-60 سال کی ہسٹری دیکھی ہو تو جس معاملے کے اندر سرکار کی یہ دل ہو کہ اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا، تو اس کے اوپر سب سے پہلے ایک کمیٹی قائم کر دینی چاہیے، اور دوسرا طریقہ کار جس کے اوپر ٹوٹل مٹی پاؤ کام کر کے آگے جانا ہو، لوگوں کو دھوکہ دینا ہو کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں لیکن ایکچولی انٹینٹ آپ کی نہ ہو، تو اس کے اوپر کمیشن بنا دینا چاہیے۔ تو حکومت نے یہ والا راستہ اختیار کیا، لیکن میرا حکومت سے زیادہ، کیونکہ یہ ایک کمزور ناتواں حکومت ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی بھی طاقت استطاعت نہیں رکھتی، اس کے لیے بھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے بڑا سوال تو میرا سپریم کورٹ کی جانب ہے۔ سپریم کورٹ کیا بااختیار نہیں ہے کہ سو موٹو جورسڈکشن کا استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات کھلی عدالت میں کرے، جیسے بہت سارے دیگر معاملات کے اندر کیا جاتا ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو آج تو وہ 6 ججز یہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو کل سپریم کورٹ کی اپنے اندر جب یہ مداخلت کا سوال پیدا ہوگا تو یہ انصاف کے لیے کیا اس وقت کے شہباز شریف کو بلا کے کہیں گے کہ ایک ریٹائرڈ جج کو مقرر کر دیں؟ تو اس کے اوپر کچھ انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ SOPs وضع کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایکٹ کرنا پڑے گا۔ فائز عیسیٰ صاحب کیا روایات چھوڑ کر جائیں گے، بڑا میٹر کرے گا ان کے لیے، کیونکہ ایک ریپیوٹ لے کر وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر طویل عرصہ موجود رہے ہیں۔ اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب کے اوپر بیٹھے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر انہیں کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے جو ان سے پہلے آنے والے نہیں کر پائے۔ افتخار چودھری کے پاس موقع تھا عدلیہ کو ٹھیک کرنے کا، نہیں کر پائے۔ بندیال صاحب کے پاس بھی تھا، ثاقب نثار صاحب نے بہت پاپولیرٹی کے مزے کیے، بلکہ اس میں سے بعض چیف جسٹسز ایسے رہے ہیں جو شاید اس وقت کی ایجنسیز کے ساتھ رپورٹ لے کر اپنے ججز کو کنٹرول بھی کرتے رہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ ججز کی جاسوسی جو تھی وہ چیف جسٹس کو معاونت فراہم کر رہی ہوگی کہ وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیسے آنے ہیں۔ کافی ادوار ایسے گزرے ہیں کہ اگر 8 یا 7 رکنی بینچ ہے تو 7 کے 7 یا 10 کے 10 یا 11 کے 11 جج ایک ہی فیصلہ لکھ رہے ہیں، تو وہ اتنی آسانی سے آتے نہیں ہیں اس طرح کے فیصلے۔ تو ابھی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ اس برائی کو ختم کریں، جو عدلیہ کی آزادی کے اوپر حرف آتا ہے بار بار۔ دنیا میں اپنی رینکنگ دیکھ لیں کہ عدلیہ کی کہاں کھڑی ہے۔ پاکستان میں لوگوں کا اس ادارے سے اعتماد کیوں اٹھتا جا رہا ہے، اس کو سامنے رکھ لیں، تو انہیں کچھ کام کرنا چاہیے دونوں پہلوؤں کے اوپر۔ ایک تو حکومت وقت یا کوئی ایجنسی اس کے کام میں مداخلت نہ کرے، اور ایک وہاں بیٹھا ہوا جو جج ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلے کرے، کسی خوف، کسی دباؤ یا کسی لالچ کا عمل دخل بھی ہمارے عدالتی فیصلوں کے اندر بہت زیادہ وہ بھی نہ ہو۔ تو اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے انہیں۔ صرف تحفظ اعلیٰ عدلیہ کو نہیں چاہیے، اس وقت لوئر لیول جوڈیشری کے اندر بھی یہ پرابلم موجود ہے، وہاں پر بھی اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہے ان سے یہ سوال بھی اٹھائیں گے، اور کیا بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے جس پہ کام کر کے عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو انشور کیا جا سکے، عدلیہ کو مضبوط اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکے، عدلیہ سے وہ فیصلے آئیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں، ری انوینٹ کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں ہر کیس کے اندر۔ ہمارے جو ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز ہیں اس میں نواز شریف جن کی اپنی حکومت ابھی صرف انہی کا معاملہ سامنے رکھ لیں، تو جس طریقے سے ان کی سزاؤں کے اوپر عمل کیا گیا تھا پہلے پاناما کے بعد، اس میں کوئی ایک طریقہ کار بھی شفاف نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے ان کی معافی کا عمل آگے چلا ہے وہ طریقہ کار بھی شفاف نہیں تھا۔ پہلا بھی غلط تھا، دوسرا بھی غلط تھا۔ تو اگر اس طریقے سے نظام آپ آگے چلائیں گے تو ہم کبھی سیدھے راستے پر نہیں چڑھ سکتے۔